على نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک سانچے میں ڈھال دیتا، سب کو ایک ہی شریعت دیتا. وَلَكِن لیکن لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، فِي مَا آتَاكُمْ اس میں جو تمہیں اس نے عطا کیا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں دراصل تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے، یعنی سب کو ایک امت اس لیے نہیں بنایا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے تحت طریقے مختلف رکھے مختلف ادوار میں، اور دین کی ایک ظاہری شکل و صورت مختلف دی مختلف امتوں کو. اب وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ لوگ اصل روح کو بھول کر صرف ظواہر میں کھو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہری ڈھانچہ جو ہے، یہ ظاہری شکل جو ہے وہی اصل دین ہے، اور جو اس سے تل برابر ادھر سے ادھر ہوا وہ دین سے ہی نکل گیا. یعنی پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کے اندر سے دین کی روح کمزور پڑتی گئی، اور دین کے ظاہری احکامات اور ظاہری طور طریقے زیادہ اہمیت حاصل کر گئے، اور لوگوں نے دین کے ظاہری ڈھانچے کو اصل دین بنا لیا اور مقصدیت ختم ہو گئی. اور اس کی بہترین مثال تحویل قبلہ ہے کہ یہود کس قدر برہم ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں کر لیا، حالانکہ کسی عمارت کی طرف منہ کرنا اصل دین نہیں. عمارت کی طرف منہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے یاد کس کو کرو، اللہ کو. کسی خاص دیوار کو پوجنا مقصد نہیں. حضرت عمر نے کیا کہا تھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہارے اندر کچھ نہیں، دراصل یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے جس کی پیروی ہو رہی. لیکن لوگ عام طور پر دین کی ظاہری شکل و صورت پر خوب جھگڑے کرتے ہیں. آج بھی اگر ہم نے کسی کو پرکھنا ہو کہ کوئی شخص کتنا متقی پرہیزگار ہے تو ہم کبھی اس کے اخلاق کو، کردار کو نہیں دیکھیں گے، اس کے اندر کو نہیں دیکھیں گے. ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا ظاہر کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک سارا دین بس ظاہر ہے. اور اپنے بارے میں بھی جب اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو صرف ظاہر کی، کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اندر کا بھی کبھی کچھ علاج کرنا ہے. تو یہ دراصل ہماری آزمائش ہے، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے. ظاہریت کی طرف جانا، ظاہریت انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس لیے وہ اپنے دیندار ہونے کے لیے بھی ظاہری علامتوں کو مینٹین کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اصل کام کی طرف توجہ دو. خیر اور بھلائی کے بہت سے منصوبے ادھورے پڑے ہیں، انہیں مکمل کرو، ان کی تکمیل کرو. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان، اور ان سے مراد یہود و نصارہ اور مسلمان سبھی ہیں، یعنی اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں. سب کے لیے حکم کیا ہے کہ اب ان کے درمیان فیصلہ ہو ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان لوگوں کے درمیان فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے مطابق. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ،
اور ان سے محتاط رہیے، بچ کر رہیے، ہوشیار رہیے، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے منحرف نہ کریں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بھی لوگ اپنی خواہشات پر مبنی دین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی عقیدتیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور مفادات بھی، تو پھر ان کے لیے سچے دین کو ماننا اور خالص دین کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے دین کے نام پر بہت سی رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں، دین میں خود ساختہ تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ان کی تبدیلیوں پر آگاہ کیا اور خالص دین پیش کیا تو یہ دین ان کے مفادات کے خلاف تھا، ان کی مرضی کے خلاف تھا، لہذا انہوں نے نہ تو اسے خود قبول کیا بلکہ اپنی پوری انرجی اور کوشش اس چیز میں لگا دی کہ آپ اپنے اس کام سے باز آ جائیں۔ وہ آپ کو اس قدر پریشان کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اللہ کے سچے دین کو قبول نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر، یعنی آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے اندر ایسے کنفیوژن پھیلاتے، کفار مکہ کو کہتے کہ تم لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہر طرح سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے قانون اور حکم کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات میں کانشیس رہیں کہ کہیں یہ دین کے معاملے میں آپ کو اصل سے نہ پھیر دیں، کیونکہ ایسے لوگ دین کی تعلیم دینے والے کو اس حد تک پریشان کرتے ہیں کہ وہ ان کے آگے جھک جائے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی کہے۔ اس کے شان نزول میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہود کے اندر آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہوا، ایک فریق میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ شامل تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو ان سے اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، پھر اگر فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے تو ہم سب آپ کے فالوورز بن جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت تو ہمارے تابع ہے، ہمیں فالو کرتی ہے، اس لیے اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم خود بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے پیچھے سب اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کو قبول نہیں کیا۔ یہ ایک طرح سے رشوت تھی نا، کہ آپ حق بات نہ کریں، ہماری مرضی کی بات کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنی پاپولیرٹی ملتی، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کے گرد کتنی بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق اس موقع پر یہ آیت اتری کہ آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کے کسی دباؤ میں نہ آئیں کہ یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ نہیں، دین ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کے پیچھے پوری دنیا بھی قربان کرنا پڑے تو کوئی مہنگا سودا نہیں۔ کہاں یہ کہ انسان چند لوگوں کا جھمگٹا دیکھ کر ان کو اپنا بنانے کے لیے اپنے اصول بدل دے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی اور ہم اسی کی زبان بولنے لگتے ہیں، انہی کے مرضی کے مطابق چلنے لگتے ہیں۔ فرمایا نہیں، خواہ یہ مشائخ ہیں یا علماء ہیں یا ان کے بہت زیادہ تعداد میں عقیدت مند ہیں اور یہ آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ دین کی سچی بات چھوڑ کر ان کی مرضی کے مطابق بات کریں تاکہ یہ سب آپ کے پیچھے چلیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں روکا گیا اس چیز سے اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ عموماً تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، میجورٹی از اتھارٹی، یہ لوگوں کا خوف ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ ہر موقع پر سچی بات کرے گا چاہے سارے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں۔ دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، حق کو ہی حق کہا جائے گا، باطل کو حق نہیں بنایا جائے گا، خاص ساری دنیا خوش ہو جائے اس سے۔ ہر قیمت پر حق پر ہی قائم رہنا چاہیے، خواہ حق کی خاطر کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے یا کوئی فائدہ کھونا پڑے۔
فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، تو پھر یہاں ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق منہ موڑ جانے والوں سے مراد کون ہے؟ یہ یہود کے علماء. اگر یہ آپ سے منہ موڑ جائیں، آپ کی بات نہ مانے، آپ کو فالو نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ انہیں مبتلا مصیبت کرے، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو چھوٹ دے رکھی ہے. اگر یہ حق کو جان کر حق قبول نہیں کریں گے اور اس کے لیے شرطیں عائد کریں گے، تو دراصل یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کہ اللہ نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی توفیق چھین لی ہے، ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق بنی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت فاسق ہے. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدود سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکل جانے والا. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ علماء آپ پہ دباؤ ڈال کر آپ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، تو آپ ایسا کیوں کریں؟ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں اچھا کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ اللہ ہی کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں. یہاں پر جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ اسلام کے مقابلے پر بولا جاتا ہے. اسلام سراسر روشنی ہے اور جاہلیت اندھیرا ہی اندھیرا. اسلام سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. اسلام نے آ کر علم دیا، روشنی دی، جس نے دنیاوی زندگی میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور آخرت کے بارے میں بھی لوگوں کو گائیڈ کیا، نجات کی راہیں دکھائیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے اختیار کیے جائیں؟ کیا حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا جائے؟ علم کو چھوڑ کر لا علمی والے فیصلے ہوں؟ حالانکہ اللہ کے فیصلے سب سے بہترین فیصلے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جاہلیت کا لفظ جہالت سے ہے. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ لا علمی کو. یعنی وہ کام، وہ طور طریقے جو لا علمی میں ہوتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسلام. ان دو میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام روشنی ہے، علم ہے، جاہلیت جہالت ہے، اندھیرا ہے. تو زندگی کے وہ تمام معاملات جس کے بارے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یا پھر معاشرے کے رسم و رواج کو فالو کرے یا اسلام کے علاوہ کچھ اور چاہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہو، تو یہ سب کچھ جاہلیت ہے، خواہ جدید جاہلیت ہو یا قدیم جاہلیت ہو. حدیث میں آتا ہے ابغض الناس الی اللہ عز وجل ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا. وطالب دم امرئ بغیر حق، اور کسی کا ناحق خون چاہنے والا، یعنی بے وجہ کسی کو مارنا چاہنے والا. تو بنیادی طور پر یہاں پر حدیث میں جو حصہ ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا. اس کا کیا معنی ہے؟ اسلام لا کر دور جاہلیت کے فیصلے، طریقے، رسم و رواج اور کام کرنے والا، چاہنے والا، ایسا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اور اس کو مکمل کیا. سورۃ المائدہ میں ہی آپ نے پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. جب نعمت تمام ہو چکی، دین مکمل ہو چکا اور دین کی رہنمائی بھی موجود ہے، ذرائع بھی موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر انسان جہالت کی زندگی بسر کرے، جہالت کے طور طریقے اختیار کرے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے.
دور جاہلیت میں مثلاً جو بات آپ سب کو معلوم ہے، نمبر 1، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کرتے تھے نا؟ آج تو نہیں کرتے لوگ. جدید جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم کرا کے اگر بیٹی ہے تو ابارٹ کرا دیتے ہیں اور ماڈرن کہلاتے ہیں. ہے تو وہی جاہلیت، کچھ فرق نہیں اس میں اور اس میں، بلکہ یہ زیادہ سنگ دلی کی بات ہے. وہ تو کسی کو پتہ بھی چل جاتا تھا اور اب تو خاموشی سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. چلیے، اور کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں؟ عورت کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. پڑھ چکے نا آپ پیچھے سورۃ النساء میں. آج کیا ہو رہا ہے جدید جاہلیت میں؟ آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ ہے یا اسلام کا؟ دور جاہلیت کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے سال ہر سال جنگیں کرتے. آج کا جدید انسان کیا کر رہا ہے؟ مذہبی سطح پر، سیاسی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر سب سے زیادہ بڑا ایشو اخبار کا روز کیا ہوتا ہے؟ کون سی خبریں زیادہ پسندیدہ ہوتی؟ جنگوں کی. اب سب ترقی اسلحے کی ترقی شمار ہوئی. قبائلی علاقوں میں آج بھی بسا اوقات ایسی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں جو حیرت ہوتی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص نے ہارن دے کے رستہ مانگا اور رستہ نہیں دیا اور اوورٹیک کر لیا غلط طریقے سے تو اس پر گولیاں چلنے لگتی. دور جاہلیت میں لوگ شرک کرتے تھے. سب سے بڑا اندھیرا شرک اندھیرا ہے نا. اور آج بھی ہم دیکھیں کہ شرک کے مختلف قسمیں. وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے نام کے نذرانے دیتے. آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے قبروں پہ نذرانے چڑھاتے. یہود کے اندر جب جاہلیت تھی تو وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ دین کی بات بتاتے ہیں ان کی جان کے درپے ہیں. دور جاہلیت میں خصوصاً عربوں کا دل پسند مشغلہ اور انٹرٹینمنٹ شعر و شاعری تھی. ان کے ہاں بڑی بڑی مجلسیں جمتی، حتیٰ کہ حج کے موقع پر بڑے بڑے میلے لگتے اور باقاعدہ تیاری سے لوگ آتے اور شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی. آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پڑھ لکھ کر سب سے زیادہ ہماری توجہ کس پر ہے؟ تعمیری کاموں کی طرف کم ہے اور شعر و شاعری کی مجلسوں میں دلچسپی زیادہ ہے. ستاروں سے حال معلوم کرتے تھے، فال گیری کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم دور جاہلیت کی سج دھج مت دکھاتی پھرو، یعنی اپنی زیب و زینت کو مت عیاں کرو کیونکہ یہ تو جاہلیت کا طریقہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنی زیب و زینت کو کھلے عام نمایاں کرتے ہیں. ماڈرن ہونے کا کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ جتنا مختصر لباس ہو، جتنا تھوڑا کپڑا بدن پر ہو، اتنے ہی آپ زیادہ ترقی یافتہ ہیں. لیکن اسلام اس کو دور جاہلیت کی یاد قرار دیتا ہے. اس زمانے میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا. اگر ان کا شوہر فوت ہو جاتا تو ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی اور ان کو مارا پیٹا جاتا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں عورتوں پر کس قدر ظلم ہو رہے ہیں. اور یہ ظلم نان مسلمز تو کیا خود مسلمان کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یعنی اس زمانے میں پھر بھی کچھ خوبیاں تھیں کہ ان کے ہاں صلہ رحمی تھی، رشتہ داری اور خاندان کا لحاظ اور پاس تھا. ہم تو ان سے بھی آگے نکل گئے. دور جاہلیت میں سود بہت عام تھا، جوا شراب ان کے ہاں بہت عام تھی. آج بھی آپ دیکھیں. پھر اسی طرح لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. آج ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہی طریقہ ہے. اصل میں جاہلیت کا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام اور غیر اسلام سے ہے. سپرسٹیشنز پر بلیف رکھتے تھے، سپرسٹیشنز کے پیچھے بھاگتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم ایسے تہوار مناتے ہیں، مثلا چڑیلوں کا دن، پھر اسی طرح حرام اور حلال میں تمیز نہ کرنا. تو افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، جاہلیت کا طرز زندگی چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں
ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تو قرآن میں جو تعلیم ہم کو دی گئی ہے یہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے ہمارے لیے، جسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے. یعنی مسلمان ہونا موسٹ ماڈرن ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں مسلمان ایک نئی قوت تھے اور ان کے مخالفین انہیں اکھاڑنے پر تلے ہوئے تھے. یہود و نصارہ کے قبائل کا ملک کے بیشتر اقتصادی وسائل پہ قبضہ تھا. صدیوں کی تاریخ نے ان کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھا رکھی تھی. کمزور مسلمان ان سے روب کھا کر، مروب ہو کر ان سے دوستی کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی طرف سے آنے والے خطرات کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اور چاہتا تھا. اس لیے ایمان والوں کو تلقین کی گئی کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے موالات نہ رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ تعلق رکھنے کے کئی درجے ہیں. یعنی ان سے رواداری کا سلوک، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سے قلبی تعلق، محبت کا تعلق اور موالات کا تعلق، یعنی دلی دوستی کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہاری دشمنی میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کا دوست بنے گا، ان سے دوستی کرے گا، موالات کا تعلق رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا پھر انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ان سے ترک موالات ضروری ہے. فَتَرَى الَّذِينَ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے. کون ہے؟ منافق. یسارعون فیہم، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں انہی میں، یعنی تعلقات بڑھانے میں ان کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں. یقولون، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم پہ کوئی گردش نہ آ جائے. دائرہ کا لفظ دور سے ہے، دال واو رے. دور کا معنی ہوتا ہے پھرنا، گردش، مصیبت. خوفناک حوادث کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور بیسیکلی ایسی مصیبت کے لیے جس کا سلسلہ ختم نہ ہو. آپ دائرے کی لکیر کو دیکھیں، وہ کہاں جا کے ختم ہوتی؟ کہیں بھی نہیں. ایک دفعہ جب سلسلہ چل پڑتا ہے یا دائرہ گھومنے لگتا ہے تو پھر گھومتا چلا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آ پڑے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دلی دوستی رکھنے والے دراصل منافقین تھے، جو بظاہر مسلمان بھی تھے، لیکن ان کی اصل ہمدردی مسلمانوں سے نہیں تھی، کفار کے ساتھ تھی. اور جنگ احد کے بعد ان کی ہمدردیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کچھ کمزور پڑ گئے. جنگ بدر کے بعد اگرچہ مسلمان ایک قوت بنتے جا رہے تھے، لیکن حقیقی غلبہ اسلام کا فتح مکہ کے بعد ہی ہوا. فتح مکہ تک اس درمیان کے عرصے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کون کامیاب ہوگا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا یا کفار کا.
کون سی قوت غالب ہوگی، کون سی مغلوب، یہ کوئی نہیں، حالات کا تعلق۔ اس لیے منافقین کا طریقہ اس سارے عرصے میں یہی تھا کہ کسی طرح دونوں طرف کو خوش رکھیں، تاکہ ان میں سے جو بھی کامیاب ہو اسی سے پھر اپنی حتمی وفاداریاں جتائیں اور مزید فائدے اٹھا سکیں اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ایک بات حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جو بھی اسے بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کے بغیر سچا مومن بنا ہی نہیں جا سکتا۔ سچے ایمان کے لیے قربانی کرنا شرط لازم ہے، اور کسی کی زندگی میں بھی وہ وقت بہت نازک ہوتا ہے جب اسلام پہ قائم رہنے کے لیے اسے قربانی کرنی پڑتی، اور جب قربانی کر کے دین پر قائم رہا جائے تو ہی دین کا لطف آ سکتا ہے اور صحیح معنوں میں دین کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ دین کے لیے قربانی نہ کرنا پڑے، ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ بتانا ان منافقین کو یہ مقصود تھا کہ تم دنیا کے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنی آخرت قربان کر رہے ہو، اسی لیے تم مسلمانوں کی بجائے، اہل ایمان کی بجائے اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھے ہوئے ہو۔ فَأَسَى اللَّهُ، تو امید ہے کہ اللہ ان یأتی بالفتح، لے آئے فتح، امید ہے کہ اللہ مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دے۔ یہاں فتح سے مراد کیا ہے؟ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جس کے ہاتھ میں بیت اللہ کی تولیت ہو۔ اصل میں بڑا وہی مانا جاتا تھا۔ تو مسلمان جب تک مدینہ میں تھے، خواہ وہاں ایک حکومت قائم کر چکے تھے، لیکن اصل غلبہ اس وقت نصیب ہوا جب مکہ فتح ہوا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آج تم یہود و نصارہ سے ڈر رہے ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی فتح مبین لے آئے گا، او امر من عنده، یا اس کی طرف سے کوئی اور بات ظاہر ہو جائے گی، یعنی تمہارے دشمنوں کے نقصان کی کوئی اور صورت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہود ہی کے قبائل کے ساتھ پھر کیا ہوا، یعنی فتح مکہ کے علاوہ اور کون سے واقعات پیش آئے کہ جن لوگوں سے منافقین ڈرتے تھے وہ خود دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوئے۔ بنو قریظہ قتل ہوئے، ان کی اولاد اور عورتیں قیدی بنائی گئیں، بنو نذیر جلا وطن ہوئے، نصارہ پہ جزیہ عائد ہوا۔ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا۔ فرمایا تم آج کی مصیبت اور آج کی پریشانی کو دیکھ کر دل تھوڑا نہ کرو، حالات ایک جیسے نہیں رہا کرتے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے، اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، یعنی کسی پہ ظاہر تو نہیں ہونے دے رہے، لیکن چونکہ ان کی اندر سے ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کفار کے ساتھ ہے، ان کی طرف ان کا پلہ بھاری ہے، تو جب مسلمانوں کو کامیابی ہوگی تو انہیں اپنی اس سوچ پر، اپنے اس خیال پر خود ہی ندامت ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہیں وہ لوگ، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ انہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی۔ جہد کا لفظی معنی ہوتا ہے کوشش، توانائی، رنج و مشقت، یعنی کوشش کر کے مراد ہے پکی قسمیں۔ انہم لمعکم، بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام و نامراد ہو کر رہے، یعنی جو لوگ آج دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں ان کو اس وقت ندامت ہوگی، اہل ایمان پر ان کا حال عیاں ہو جائے گا، اور اہل ایمان پوچھیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ تو ان کا یہ جھوٹ کھل جائے گا اور وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے، اور اس وقت انہیں ندامت و خسارہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.